بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قابل احترام علماء کرام، اسلامی بھائیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ ابھی مولانا کا بہترین خطاب آپ تمام عورتیں بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر سماعت فرما رہی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کے اس سکون و اطمینان سے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور عمل کی زندگی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. محترم خواتین، مجھے کچھ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے بس ایک بات رکھنا ہے کہ ہم قرآن مجید سے کتنا دور ہو رہے ہیں. آج ہم میں کا ہر آدمی اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی سے دوچار ہے. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی آفت، مصیبت، تکلیف، پریشانی ہے. ہر گھر کی ایک کہانی ہے. گھروں کے اندر مردوں کے اپنے اپنے مسئلے ہیں تو عورتوں کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں. کبھی ماں باپ کو اولاد کی طرف سے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے تو کبھی رشتہ داروں کی طرف سے شکایتیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. کبھی گھروں کے اندر بیمار لوگ پڑے ہیں، کبھی تو خود ہم بیمار ہو جاتے ہیں. کبھی ایک پریشانی ختم نہیں ہوئی دوسری پریشانی آ جاتی ہے. تو ہمارے گھروں میں ایسی تکلیفیں، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں دن بدن آ رہی ہیں. کم بھی ہوتی ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو لوگ وہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے الگ الگ راستے ڈھونڈتے ہیں. کوئی درگاہوں کے چکر کاٹتے ہیں، کوئی باباؤں کو بلاتے ہیں، کوئی دعوت دے کر لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیسہ، مال و دولت کے ذریعے سے سکون کمانا چاہتے ہیں، کوئی تعویذ لٹکا لیتے ہیں کہ آفتیں، پریشانیاں، بیماریاں چلی جائیں. کوئی گھروں کے پاس ناریل لٹکا لیے، دھاگے لٹکا لیے. تو اسے برکت کے لیے الگ الگ کام لوگ کرتے ہیں. آج ہر انسان جو پریشان ہے سکون کی تلاش میں ہے، اطمینان کی تلاش میں ہے. وہ سکون، وہ اطمینان کہاں ہے؟ وہ سکون، وہ اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، قرآن مجید میں رکھا ہے. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر، جس کی تلاوت پر، جس کی پابندی سے ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے. ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں چین و سکون نصیب ہو سکتا ہے. لیکن ہم قرآن پڑھنے سے کتنی غفلت برت رہے ہیں. ہمارا خطاب عورتوں سے ہے. یہاں بیٹھی ہوئی ہر ایک عورت اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے روزمرہ شیڈول کے بارے میں قرآن کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے. اس دنیا میں جتنے انسان ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت دیا ہے وہ بہترین انسان ہیں. اور اس میں سے بھی بہترین اور خاص لوگ کون ہیں؟ کیا ہم جاننا چاہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کسی بڑے ایم پی کے پاس، ایم ایل اے کے پاس اس کا بڑا عہدہ مل گیا، اس کے خاص آدمیوں میں سے ہے، تو لوگ فخر کرتے ہیں، ہاں بھائی ایم ایل اے کے بہت قریب ہے، ایم پی کے قریب ہے، فلاں مالدار کے قریب ہے، اس کے قریب ہے، اس کے قریب ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ خاص بندے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 215 میں فرمایا، ان للہ اہلین من الناس. لوگوں میں سے، انسانوں میں سے چند خاص لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اپنے ہیں. سبحان اللہ. کون ہیں؟ اللہ کے خاص چہیتے بندے. صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے ایسے اللہ کے خاص بندے کون ہیں جنہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کے خاص بندے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جانتے ہیں؟ سنیے. اگر ہم اللہ کے خاص بندے، چنندہ بندے بننا چاہتے ہیں
تو اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، کہ یہ اللہ کے خاص بندے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں۔ وخاصتہ، اللہ کے نبی نے اور تاکید کے لیے کہا کہ اللہ کے بالکل مخصوص بندے ہیں، چہیتے بندے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن سے ان کو قریبی ہوتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، قرآن سننے سنانے میں وقت صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، ایسے مرد، ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان اللہ کا خاص دنیا میں رہتے ہوئے، ہم یہاں زندگی گزارتے ہوئے، ہم زمین پر رہتے ہوئے اگر اللہ کے ہاں ہمارا نام، ہمارا ذکر لانا چاہتے ہیں تو چلیے کتاب کھولیے، قرآن مجید پڑھیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے ہم اللہ تعالیٰ کے بابرکت بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی جب بات آتی ہے، لوگ اپنی اپنی باتیں، اپنی اپنی شکایتیں رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی عمر بڑی ہو گئی ہے، قرآن کہاں پڑھیں گے۔ کوئی کہتے ہیں کہ نہیں قرآن پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، صحابہ کرام میں سینکڑوں صحابہ ایسے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ جب اسلام لائے تو ان کی عمر 30 سال کی تھی، 30 سال سے زائد کی تھی چند صحابہ کی۔ اسلام لائے، اس کے بعد انہوں نے قرآن سیکھا۔ جب 30 سال میں، 40 سال میں مسلمان ہوئے، اس کے بعد وہ قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن اتنی بڑی عمر میں سیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے نہیں، قرآن سے کیسا دور ہونا ہے۔ عورتیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے کیا؟ نہیں پڑھ رہے۔ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ نہیں، ہمارے کو اچھا پڑھنا نہیں آتا، تکلیف سے پڑھنا پڑتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھنا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو قرآن پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کے نزدیک آپ کو ڈبل اجر ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ میری بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وہ انسان جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہو، اچھا پڑھتا ہو، بہت اچھی قراءت ہو، بہت اچھی تجوید ہو، قرآن پڑھنے کی پابندی کرتا ہو، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے نیکوکار عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وہ غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد فرماتے ہیں، والذی یقرأ القرآن، اور ایک انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، یعنی اٹک اٹک کے، ہجے کر کے، پھر روا کر کے پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو اجران، ایسے مسلمان مرد، ایسی مسلمان عورت کے لیے ڈبل ثواب ہے، دگنا اجر ہے۔ ڈبل ثواب کیوں ہے؟ ایک ثواب تو قرآن پڑھنے کا، اور دوسرا ثواب قرآن پڑھنے پہ جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو مشقت آپ برداشت کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے دگنا ثواب اللہ کے نزدیک آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کے لیے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان بندوں کے لیے کتنا بہترین راستہ رکھے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، قرآن چھوڑنا نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ آپ کو مشقت ہو رہی، پڑھیے، اٹک اٹک کے پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں، پڑھیے، کوئی بات نہیں، لیکن ضرور پڑھیے۔ قرآن کی تلاوت ہماری زندگیوں میں سکون، اطمینان، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک خاص رحمت اور برکت کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ قرآن مجید سے ایسا لگاؤ رکھتے تھے، ایسا لگاؤ رکھتے تھے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام قرآن پڑھنے کا معمول تھا، دن میں کا راتوں میں تھوڑی دیر سوتے، پھر تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک رات قرآن پڑھنے لگے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کے قریب میں ایک گھوڑا باندھ دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوڑا اچھکنے لگ رہا ہے، بلکنے لگ رہا ہے۔ صحابی رسول قرآن پڑھنا سٹاپ کر دیتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو وہ گھوڑا بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ صحابی پھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو گھوڑا پھر اچھلنے لگتا ہے۔ تو وہ صحابی کو ڈر لگتا ہے کہ وہ گھوڑے کے بازو میں ان کا چھوٹا سا بچہ سویا رہتا ہے، تو انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نہ کودل دے، تو اس لیے قرآن پڑھنا بند کیے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا گھوڑا اچھل رہا تھا، تو میں اس ڈر سے کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کودل نہ دے، میں نے قرآن پڑھنا بند کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تلک الملائکۃ تنزلت بالقرآن، یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا سایہ تھا جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آیا تھا۔ اگر تم قرآن کی تلاوت ویسے ہی کرتے رہے صبح تک، اگر تم ویسے ہی قرآن پڑھتے جاتے تو اللہ کی رحمت کے یہ فرشتوں کو میرے صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! اللہ کی رحمت کے فرشتے ایک انسان کی قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمانوں سے آ رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی برکت ہے۔ قرآن مجید ایک ہمارے پاس ایک ایسا ہدایت کا ذریعہ ہے جسے ہم اپنے ہاتھوں میں رکھ کے بہت بد نصیب ہیں۔ آج ہم مسلمان عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو دنیا کی کتابیں پڑھاتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، وہ نوکری لگاتے، اس نوکری کے لیے، اس جاب کے لیے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیے، بد نصیب ہے وہ عورت جو دنیا کی 10 کتابیں تو پڑھتی ہے لیکن اللہ کی ایک کتاب نہ پڑھ سکے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو دنیا کی انگلش کی بڑی بڑی ڈگری کی کتابیں پڑھ سکتا ہو، جان سکتا ہو، اس کا علم رکھتا ہو، لیکن قرآن مجید کا ایک پارہ ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا ہو۔ بڑا بد نصیب انسان ہے ایسا آدمی۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ہم قرآن مجید سے کتنا دور ہو رہے ہیں، آج ہماری زندگیوں پر تھوڑا سا غور کریں۔ آج ہماری ماں اور بہنیں قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے گھروں میں وقت نہیں رہا۔ آج ہم باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، اس کی چغلی کرتے ہیں، اس کے بارے میں چاڑیاں کرتے ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ قرآن ڈھنگ سے آدھا گھنٹہ کھول کے پڑھنا ہمیں نصیب نہیں ہے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئے، وقت گزرتا جا رہا ہے، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، رات ہو رہی ہے، فکر نہیں ہے۔ موبائل لے کے بیٹھ گئے، کوئی وقت نظر آتا ہی نہیں ہے۔ دعوتوں میں چلے گئے، فنکشنوں میں چلے گئے، صبح سے شام تک وقت بیکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں دعوتوں کے لیے، بات کرنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، موبائل کے لیے، ہر ایک کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی ایسی کتاب جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آپ صرف الف لام میم پڑھیں گے آپ کو 30 نیکیاں ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، صرف الف لام پڑھیں گے تو 30 نیکیاں آپ کو ہیں۔ بھلا بتائیے، دنیا کی ایسی کون سی ڈگری ہے، دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ صرف قرآن وہ کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن سے ایسا لگاؤ رکھیں۔ یہ قرآن ہماری زندگی بھی بناتی ہے، ہمارے خبر میں بھی کام آئے گی، اور کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے ہمارے پاس سفارش کرے گی۔ میری ماں اور بہنوں، میں زیادہ کچھ آپ کے سامنے نہیں کہنا چاہتا ہوں، بس اپنی آخری باتیں یاد آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔
ہماری زندگی دنیا میں بہت چھوٹی سی زندگی ہے. اس زندگی کے بعد ہمیں ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے، اور اس خبر میں اگر ہمارا ساتھ دینے والی اگر کوئی چیز ہے، ہماری نیکیاں ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، ہماری تلاوت قرآن ہے. صحیح الترغیب کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی الرجل فی قبرہ، انسان کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، فَإِذَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، جب عذاب انسان کے سر کے پاس سے آنا چاہتا ہے، دفعتہ تلاوت القرآن، تو قرآن کی تلاوت سر کے پاس سے اس عذاب کو ہٹا دیتی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. خبر میں اللہ کے عذاب کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہے. خبر میں ہمارا ساتھی کون ہے؟ یہ قرآن ہے. ہمارے دنیا میں آپ کتنا بھی پیسہ خرچہ کر لو، لٹا لو پوری زندگی، کوئی انسان ہمارے ساتھ نہیں آنے والا، نہ بچے آنے والے، نہ شوہر آنے والا، نہ باپ آنے والا، نہ بھائی آنے والا. اگر کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے، ہماری قرآن کی تلاوت آنے والی ہے. یہ قرآن مجید ہماری خبر کا ساتھی ہے، نہ صرف خبر تک بلکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کرے گی. صحیح الجامع حدیث نمبر 830 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا اللہ کے سامنے اور کہے گا یا ربی حلہ، اے اللہ یہ تیرا یہ جو بندہ ہے، یہ بندہ دنیا میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اس کو عزت عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کو فَيَلْبَسُهُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ عزت و شرف کا لباس اس کو پہنائیں گے. قرآن پھر سفارش کرے گا، اللہ کے سامنے کہے گا یا ربی ارض عنہ، اے اللہ یہ بندہ یہ بندی قرآن مجید دنیا میں بہت پڑھتا تھا، اے اللہ اس کی قرآن کی تلاوت کی بدولت تو اس بندے سے راضی ہو جا. وہ قرآن اللہ تعالیٰ سے بولے گا، کہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کے لیے اپنی رضامندی واجب کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ قرآن کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر رہا ہے. قرآن پورا قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن کے مثال کے طور پہ قرآن کے ایک سورہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن کا ایک سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، وہ ہے سورہ ملک. سورہ ملک قرآن کا وہ سورہ ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سورہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ، یہ سورہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آ کے اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہی وجہ ہے اللہ کے نبی رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اللہ کے نبی سونے سے پہلے جو دعائیں جو سورتیں پڑھا کرتے تھے اس میں سورہ ملک بھی ایک سورہ ہے. میری ماں بہنوں، ہم بھی سوتے ہیں، ہمارا سونے سے پہلے کی مصروفیت کیا ہے؟ سونے سے پہلے ٹی ویاں دیکھتے ہیں، سونے سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، سونے سے پہلے بات چیت کرتے ہیں. لیکن قرآن کی یہ 30 آیتوں پر مشتمل سورہ ملک کا ایک سورہ پڑھنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی ہے. بہت بدنصیب بنتے جا رہے ہیں، ہم قرآن سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. میری ماں اور بہنوں، یہ بیان رکھنے کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں بدلاؤ لائیں، ہماری زندگی میں تبدیلی لائیں. ہم دنیا کے لیے جینے والے جتنا بن رہے ہیں اس سے بڑھ کے آخرت کے لیے جینے والے بنے. دنیا کے شاپنگ کے لیے، دعوتوں کے لیے، ٹی وی کے لیے، قرآن کے لیے، یہ ساری چیزیں نہ آپ کی دنیا بنا سکتی ہے نہ آپ کی آخرت بنا سکتی ہے. ایک قرآن ہے جو آپ کی دنیا بھی بنائے گا، آپ کی خبر میں بھی آپ کا ساتھ رہے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کے حق میں سفارش کرنے کے لیے بھی آئے گا. آپ ذری دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اس دنیا کے اندر ہم جن لوگوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں اگر کل قیامت کے دن اس دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کا پڑھنا ہے. آپ جن کے لیے محبت کر رہے ہیں، جن پہ محبتیں لٹا رہے ہیں، جن کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بیٹے بیٹیاں، شوہر، ماں باپ، دنیا والے، رشتے دار، یہ سب آپ کو خبر تک آئیں گے
खबर पे मिट्टी डालेंगे, वापस पलट के आ जाएंगे। उस खबर की मिट्टी के नीचे अगर कोई चीज आपके काम आने वाली है, कुरान मजीद की तिलावत है। मेरी माँ बहनों, कुरान मजीद से अपने आप को जोड़िए, कुरान मजीद से मोहब्बत कीजिए, कुरान मजीद से दिल लगाइए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में कैसे बरकत अता करेगा, आपकी जिंदगियों में कैसे चैन और सुकून नसीब होगा। अब तक 1000 रास्ते ढूंढे हैं आप सुकून के लिए, अब एक रास्ते पर आइए, कुरान मजीद की तिलावत के रास्ते को चुनिए। अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों में आपको सुकून से मालामाल कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद पढ़ने, कुरान मजीद कसरत से तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। हम में से जिनको कुरान नहीं पढ़ना आता उनको कुरान सीखने की तौफीक अता फरमाए। जिनको कुरान पढ़ना अच्छा आ रहा है वो कुरान की तिलावत कसरत से हर दिन करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, एक बहुत अच्छी बात बताए हैं। ये बात मरते दम तक याद रखिए, सहाबा कैसे थे। सहाबी कहते हैं हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन्नी लअस्तही अल्ला अंजुरा यौमन फी अहदी रब्बी मर्रतन, मुझे वो दिन शर्म आती है जिस दिन मैं कुरान खोल के नहीं पढ़ता हूँ। एक दिन, अगर एक दिन भी कुरान खोल के नहीं पढ़ सका तो मुझे शर्म आती है कि मैं अल्लाह के वादों को, अल्लाह के कानून को, अल्लाह के अहद को, अल्लाह की किताब को आज नहीं खोल सका। मुझे खुद पे शर्म आती है, क्यों मैं आज कुरान नहीं खोल सका। मेरी माँ बहनों, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते गुजर गए, महीने हो रहे, साल हो रहे, कुरान छुए नहीं, कुरान पकड़े नहीं, कुरान खत्म तक नहीं करे। कुरान पढ़िए, कुरान से जुड़िए, कुरान से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह की मोहब्बत आपके लिए भी वाजिब हो जाएगी। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों में दुनिया की जितनी मोहब्बत है उससे बढ़ के अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की मोहब्बत को लाने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया की सबसे कीमती चीज कुरान मजीद की तिलावत जो हमें खबर में साथ आने वाली है, उस कुरान के लिए वक्त निकालने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माएँ और बहनें जो दुनिया के लिए, दावतों के लिए, बातों के लिए, टीवी के लिए, मोबाइल के लिए घंटे घंटे बेकार कर देते हैं, वैसी माँ बहनों को कुरान के लिए कम से कम आधा घंटा कुरान खोल के पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।